اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ گفتگو تفسیر سورہ رحمان کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم اس آیت تک پہنچ چکے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ قرآن پاک کے ظاہری اعتبار سے 13ویں آیت ہے جس پر ہماری گفتگو آج ہوگی، اور پیچھے ہم مسلسل ان آیات کی تفسیر کر چکے ہیں کہ جس میں نعمات الہیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں آیت کے اندر ظاہر نظر آ رہا ہے، اور ان الفاظ کو دیکھنا ہوگا کہ جو الفاظ یہ بتا رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پیچھے تمام نعمات کا جب ذکر کیا گیا ہے، نعمات کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیم ہے، انسان کی خلقت ہے، بیان کی تعلیم ہے، اسی طرح سے باقی نعمات کا ذکر کرنے کے بعد جب اس طرح سے ہے یہ ساری نعمات، تو بس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس تم اللہ کی، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب احساس دلا رہا ہے کہ یہ جب اتنی زیادہ نعمات ہم نے دی ہیں آپ کو، تو پھر ولی نعمت کا شکر بھی ادا کرو۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ الفاظ میں پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ الفاظ میں لفظ اعلیٰ آیا ہے، اعلیٰ کا کیا معنی ہے عربی کے اندر؟ یہ قرآن پاک میں تقریباً 36 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے تقریباً 31 مرتبہ خود اسی صورت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ مشکل لفظ یہی ہے اس آیت کے اندر، باقی الفاظ مشکل نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ اعلیٰ منع ہے، دو طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے، الہ اور اعلیٰ بھی، یعنی حمزہ، الف والا حمزہ اور لام اور یہ اس کے حروف اصلی ہیں، اس سے یہ مشتق ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نعمت، اور اس کی جمع ہے اعلیٰ، وہ ہے نعمتیں۔ یہ ہے اس کا ظاہری سا ترجمہ اور اس لفظ کی معانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت تکرار کیوں ہوئی ہے، اس آیت کے بار بار ریپیٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس تکرار کو ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ زیادہ بار آنا یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے بات، تو یہ بات اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تکرار ہونے میں فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس میں حسن آ جاتا ہے۔ کوئی آپ گفتگو کر رہے ہوں تو جو آپ کی گفتگو کا اہم مرکز ہوتا ہے، آپ اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، آپ اس کو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہیں مشاعرہ اگر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پڑھنے والا جب ایک شعر پڑھتا ہے تو وہ شعر جب اچھا ہوتا ہے، جب اگر ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 اشعار پڑھے ہوں، لیکن ان میں سے جو ایک زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس پر آپ لفظ کرتے ہیں مکرر، یعنی کیا ہے، دوبارہ پڑھا جائے۔ تو یہ مقرر آپ کا کہنا اس حوالے سے یہ ہے کہ
یہ لفظ دوبارہ پڑھا جائے یہ اب قباحت نہیں ہے بلکہ حسن مشاعرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بات جب آپ تقریر کر رہے ہوں تو تقریر کے درمیان اگر کوئی ایک لفظ اہم ہے یا ایک جملہ اہم ہے تو آپ بارہا اگر تکرار کرتے ہیں تو وہ حسن تقریر بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بالکل عام طور پر پایا جاتا ہے، اور معاشرتی نصاب کے حساب سے یہ کوئی غیر بلاغت کے نہیں ہے بلکہ یہ عین بلاغت ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ تکرار کی وجوہات کیوں ہوتی ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور تہذیب، کسی کو تعلیم دینے کے لیے، تہذیب دینے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے ایک چیز کو آپ بار بار کہتے ہیں۔ گھر میں بھی عام طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ ایک دفعہ ہی بچے کو آپ کہتے ہیں، اگر وہ بچہ نہیں کرتا تو آپ وہ کام خود کر لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس سے تعلیم اور تہذیب کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ بات ایک دفعہ نہیں کہتے۔ ان گھروں میں آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ جن گھروں میں نماز کا رواج ہے، ممکن ہے کہ ایک گھر کا کام کہا جائے اور وہ بچہ نہ کرے تو اس پر اتنا زور نہیں دیا جاتا، لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے تو گھر میں سختی کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے تعلیم اور تہذیب کے لیے کہ سکھایا جائے تو اس کے لیے بات میں تکرار کو لایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث ثقلین جسے کہا جاتا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، اس حدیث مبارکہ کو بھی پیغمبر نے کئی مقامات پر، ایک نہیں کئی مقامات پر اس حدیث مبارکہ کو فرمایا آپ نے، اور غدیر کے مقام پر بھی فرمایا۔ تو یہ ہے یہاں پہ اس امت کو اور ہم سب کو یہ ایک تعلیم اور تہذیب سکھانا تھی، لہٰذا حدیث ثقلین کو بارہا فرماتے رہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک آذان ہے۔ آذان آپ جب سنتے ہیں تو آذان میں بھی 4 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی لفظ جلالہ کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، جبکہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بھی دفعہ کافی تھا، لیکن نہیں، یہاں تعلیم اور تہذیب کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ ہے کہ 4 مرتبہ اسے اللہ اکبر کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ علل الشرائع کے اندر بھی اس بات کو شیخ صدوق نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کے بعد پھر کم کر دیا جاتا ہے، یعنی کیا 2 دفعہ پر لے آتے ہیں کہ 2 دفعہ کہا جائے گا باقی اذکار کو۔ تو یہ ہے کہ یہ یہاں پھر بھی تکرار ہے، ایک چیز کا 2 دفعہ آنا یہ تکرار ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تکرار ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وصیت نامے میں بھی کہ جو ضربت لگتی ہے، جب اسی مہینے کے اندر ضربت کا وہ تاریخ ہے، تو جب ضربت لگتی ہے تو ضربت کے موقع پر بھی مولا علی علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائی ہیں اپنی اولاد کو، اور بالخصوص امام حسن علیہ السلام کو، اس میں حرف لفظ جلالہ کو بار بار تکرار کیا ہے۔ مثلا یہ کہہ کر اللہ اللہ فی الایتام، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کس چیز کی؟ کہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی مولا ساری زندگی اپنی گزارنے کے بعد وصیت کر کے یہ جا رہے۔ اسی طرح سے اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کی وصیت کر رہے ہیں لیکن اللہ اللہ کہہ کر، اور پھر 2 دفعہ کہہ رہے، اور اسی طرح سے اللہ اللہ فی القرآن۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ تکرار کیا جاتا ہے بات کے کسی وجہ سے، کبھی تہذیب و تربیت کے لیے اور کبھی اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پنجگانہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو نماز ہم صبح پڑھتے ہیں وہی سورہ الحمد ہے، وہی دوسرا سورہ ہے، یا ایک رکعت میں پڑھتے ہیں دوسری میں بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس انداز سے جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ تکرار کیا ہے؟ یہ تعلیم اور تہذیب کے لیے ہے، یہ بارہا بار ہمیں یہ کہا جانا یہ تہذیب ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ ہے، آج بھی روز جمعہ ہے، تو یہ ہے کہ نماز جمعہ بھی یہی ہے کہ ہر ہفتے مسلمان مسجد میں جائے اور جا کر نماز کو ادا کرے، جبکہ عام طور پر تو یہی تھا کہ ایک دفعہ پڑھ لے تو زندگی میں کافی ہو جاتا، کہر نہیں، تعلیم اور تہذیب ہے یہاں پر، لہٰذا ہر جمعے جانا ہوگا، نماز اسی طرح سے پنجگانہ نماز کو پڑھنا ہوگا۔
اور اسی طرح سے یہ ہے کہ روزے بھی آپ روزوں کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے تو سال میں زندگی میں ایک ہی دفعہ ایک سال روزے رکھ لیتے کافی ہو جاتا. کہا کہ نہیں، ہر سال روزے رکھے جائیں گے، جو آیت نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تو تقوی میلاک ہے، تربیت یہاں پہ تقوی کی ہے، لہٰذا یہ کہ ہر سال روزے رکھے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں دوسرے بھی دنیاوی حساب سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں، یہ آپ کا پہلا قدم کہلاتا ہے. لیکن جب آپ اس کے بعد دوسرا قدم تک اٹھاتے ہیں تو یہ تکرار ہو جاتا ہے. لیکن کیا اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ معیوب ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ آپ کا ہر ایک تکرار جو آپ تکرار کر رہے ہیں آپ کو اپنی منزل کے قریب کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کہیں پر اگر تکرار نہ کیا جائے تو وہ عیب بن جاتا ہے. تو یہاں پر اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ یہ مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں. یہ ہے ہماری سانس. یہ ہماری سانس چل رہی ہے، ہم یہ ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں، یہ ہماری پہلی سانس کہلاتی. لیکن ہم یہ جو بار بار سانس لے رہے ہیں یہ تکرار ہے. لیکن یہی تکرار ہماری زندگی کی ضمانت بن رہا ہے. دیکھ لیا آپ نے کتنی اہمیت ہوتی بعض دفعہ تکرار کی. ہر جگہ پر یہ نہ کہا جائے کہ یہ تکرار ہو رہا ہے تو یہ عیب ہے، نہیں، بلکہ تکرار ہونا ہی ضروری ہو جاتا ہے. جیسے سانسوں کا آنا جانا یہ زندگی کی ضمانت ہے. تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اگر آپ اس چیز کا احساس کریں تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب یہی ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں تہذیب اور تربیت سکھائی جاتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اب نیک کاموں میں بھی اگر دیکھا جائے تو نیک کاموں میں بھی ایسا ہے. جیسے شجاعت ہے تو ایسا نہیں کہ انسان ایک دفعہ شجاعت دکھا دے. دیکھیں شجاعت کے دونوں پہلو ہیں، ایک اس کا افراطی حالت ہے، ایک تفریطی حالت ہے. افراطی حالت جو ہے وہ اس کا ظلم بن جاتا ہے، اور کیا ہے کہ تفریطی حالت جو ہے شجاعت کی وہ بزدلی بن جاتی ہے. ان دونوں کے درمیانی چیزوں کا نام کیا ہے؟ شجاعت ہے. تو یہ شجاعت بھی انسان نے دکھانا ہے اور اس کو تکرار کرتے رہنا ہے تاکہ انسان شجاع بن جائے. تو یہی چیزیں ہیں. اسی طرح سے عبادات بھی ہیں. عبادات بھی انسان مسلسل کرتا رہتا ہے، تکرار کرتا ہے مکمل. تو یہ تکرار کرنے کی صورت میں انسان کے اندر ملکہ تقوی الہی بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بہرحال تھوڑی سی دقیق بات ہوگی، معذرت چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامعین سے، لیکن یہ ہے کہ بلاخر اسی طرح سے گناہ سے بچنا بھی، اس میں بھی تکرار ہے. وہاں کرنے میں تکرار ہے، اس یہاں پر بچنے میں تکرار ہے. یعنی بار بار بچا جائے، ایک شے سے بار بار رکا جائے. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ اگر آپ کو کسی نے رشوت پیش کی تو آپ نے پہلی دفعہ منع کر دیا تو بس آپ کے لیے کافی ہو گیا. نہیں، جب بھی رشوت آئے آپ کو منع کر دینا ہے. یہ کیا ہے؟ تکرار ہے. کس چیز کا؟ برے کام سے بچنے کا. تو یہ بار بار بچنا بھی یہ کیا ہے کہ یہ بھی انسانی تکامل اور تقوی کا سبب بنتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں سے یہ بات بہت ساری اور بھی مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ تو مشاہدے کی باتیں ہیں کہ جس کو ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں، اور یہ ہے کہ تکرار بلاخر پایا جاتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی. اب یہ ہے کہ قرآن کے اندر کیوں ذکر ہوا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن میں بعض دفعہ تکرار تعلیم و تہذیب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ بعض دفعہ تذکر دینے کے لیے. تذکر کا مطلب یہ ہے یاد آوری، کہ ایک بات جیسے آپ کب کسی کو کہہ دیتے ہیں اور پھر کوئی وقت گزر جاتا ہے، آپ اس کو دوبارہ پھر کہتے ہیں، کچھ وقت کے بعد آپ اس کو دوبارہ پھر یاد دلاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تذکر. تو یہ تذکر دینے سے بھی کیا ہے کہ یادآوری سے بھی انسان کیا ہے کہ یہ کام کرتا ہے. قرآن کے اندر بھی یہ یادآوری کے وجہ سے ذکر ہوا ہے، بار بار تکرار بعض چیزوں کا یادآوری کی وجہ سے. جیسے یہی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بھی یادآوری کروا رہی ہے. یعنی ایک نعمت کو ذکر کیا، فوراً کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
پھر نعمت کو ذکر کیا، پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی نعمت کو یاد دلایا جاتا ہے اس طرح سے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی کو خبردار کیا جاتا ہے۔ خبردار کرنے کے بعد جس طرح سے آج کل آپ کے سامنے ہیں کہ کورونا کے حالات چل رہے ہیں، تو وہاں پر جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک دفعہ پولیس، یعنی صحیح کام کی بات کر رہا ہوں، کہ جو پولیس ایک دفعہ ایک کو پکڑتی ہے اسے خبردار کرتی ہے کہ خبردار اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن پھر وہ اگر کسی مجبوری سے باہر نکلا یا ایسے ہی نکلا باہر، تو پھر ایک دفعہ کیا ہے کہ حکومت پھر خبردار کرتی ہے۔ تو یہ جو تکرار کیا گیا ہے یہ کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ خبردار کرنے کے لیے۔ قرآن بھی بعض دفعہ یہ ہے کہ خبردار کرتا ہے، وہاں پہلے میں تذکر تھا، دوسرے مقام پر عرض کر رہا ہوں کہ خبردار کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کیسا ہے؟ جیسے قرآن کے اندر آیا ہے ویل للمکذبین، خرابی ہے جھوٹے لوگوں کے لیے، تو یہ ایک قسم کی خبرداری ہے۔ خبردار، جھوٹے مت بننا، جھوٹ مت بولنا، اور جب جھوٹ خود نہیں بولو گے تو پھر کبھی جھوٹوں کا ساتھ بھی نہیں دو گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ خبردار کرنے کے لیے بھی ذکر ہوتا ہے قرآن کے اندر، اور اس طرح سے آیات موجود ہیں۔ اسی طرح سے تعلیم و تربیت، جس کی وضاحت پہلے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی ذکر یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں تکرار کیوں آیا ہے، یہ وجہ ہے۔ تو تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہے، تعلیم اور تربیت کے لیے بھی ہے، جیسے کہ بسم اللہ۔ قرآن کے اندر بسم اللہ مثلا 114 مرتبہ آئی ہے، ہر سورت کے ابتدا میں موجود ہے، لیکن سورہ بارات کے ابتدا میں موجود نہیں، تو اس کے اندر جا کر ایک جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ قرآن میں بار بار، اور مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ تمام شیعیان حیدر کرار کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا باقاعدہ جز ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر مزید کبھی گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جز ہے۔ تو یہ 114 مرتبہ قرآن کے اندر بسم اللہ کا تذکرہ آنا، یہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی بھی کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرو، اور اسی طرح سے تہذیب سکھانے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے اندر کبھی اہتمام حجت کے لیے بھی ہے کہ کسی حجت کو تمام کیا جا رہا ہو تو قرآن میں اسے بھی ذکر تکرار کے طور پر کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ پر قرآن پاک میں بہت سارے وجوہات کی بنا پر تکرار موجود ہے۔ اب آتے ہیں لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کما یہ ضمیر ہے، ضمیر تثنیہ ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے دو کے ساتھ؟ اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو پیچیدہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں گے۔ ظاہر ہے یہ تفسیر ہے، تو تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی گہرائی میں جایا جائے، خالی ترجمے سے گزارا نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ کما تثنیہ کا لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ اب یہ کیوں استعمال ہوا؟ پیچھے یہ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ انسان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ نعمات کا ذکر انسان کے متعلق ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن یہاں آپ کر ضمیر تثنیہ کی ہوگی، دو کی ہو گئی، کیونکہ عربی کے اندر واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، اور جمع بھی ہوتا ہے۔ اردو میں جبکہ واحد اور جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے، باقی زبانوں میں تقریباً اسی طرح سے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر دو کی ضمیر جب لائی جا رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کے مخاطب کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس میں یہ دیکھنا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کما سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے؟ اب بعض نے اس کی تفسیر یہ کرنا چاہی ہے کہ کما سے مراد، یہ اس کو روح المعانی محمود ابن عبداللہ آلوسی نے، اہل سنت کے معروف مفسر ہیں، روح المعانی کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد مرد و زن ہے، یعنی مرد اور عورت، اس وجہ سے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ اس کے جواب میں یہ ہے کہ دو وجہ ہے کہ یہ یہاں پر نہیں استعمال ہو سکتا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پیچھے خود لفظ انسان استعمال ہو چکا ہے، اور انسان کے پہلے ہی دو فرد موجود ہیں کہ یا وہ مرد ہے یا وہ خاتون ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ ضرورت تثنیہ کی لانے کی ضرورت نہیں، وہ ایز انسانیت وہاں پر دونوں ہی مخاطب ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے بعض کے کچھ اور بھی نظریات ہیں، لیکن جو محکم ہے، جو آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے،
وہ یہ ہے کہ یہاں سے مراد جن و انس ہیں، کیونکہ جن اور انسان یہ دونوں کیا ہے، یہ مکلف ہیں، یعنی ان کے اوپر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ تو یہ مکلف یعنی جس کے اوپر احکام آتے ہیں، نماز، روزہ یا دیگر احکامات دینی اور الہی، وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری بھی یہ وجہ ہے کہ اس کے بعد ابھی ہم جب آگے بھی جائیں گے تو اس میں باقاعدہ آیات کے اندر موجود ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، یعنی یہاں پر بھی ثقلان سے مراد جن و انس کو لیا گیا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر یا معاشر الجن والانس، وہاں پر بھی انسان اور جنوں کو مخاطب قرار دیا گیا ہے اسی صورت کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر کما کی جو ضمیر لائی گئی ہے وہ اس وجہ سے لائی گئی ہے کیونکہ یہاں مخاطب انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ رہی بات کہ جو پیچھے نعمات کا ذکر ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بعض مخصوص ہیں انسانوں کے ساتھ ہی، اور بعض ایسی ہیں کہ جو مخصوص انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جنوں کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا وہاں پر جسے علم اصطلاح میں کہا جائے گا فی الجملہ، یعنی بعض نعمات جنوں کے ساتھ بھی ہیں تو لہٰذا ان سب کو اکٹھا کر کے یہاں پر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ عزیزان گرامی، بہرحال آگے گفتگو کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ اس میں اہم نقطہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر مسلسل پیچھے نعمات کا ذکر ہوا ہے۔ نعمات کا ذکر کرنا یہ کس وجہ سے ہے؟ نعمات کا ذکر کرنا یہ مقدمہ معرفت پروردگار ہے، یہ مقدمہ شکر منعم ہے، نعمت دینے والے کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے نعمات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم عام طور پر اپنے سادہ زندگیوں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے اس انداز سے ہیں کہ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو یاد ہے؟ فلاں وقت ہم نے آپ کی یہ مدد کی، آپ کو یاد ہے؟ تو یہ یاد دلا دلا کے یہ آپ کو کیا ہے کہ نعمت کی طرف سے اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت دینے والا کی طرف۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ ہے کہ نعمات کا ذکر کر کے منعم کی طرف یعنی ولی نعمت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے اتنی تمہیں نعمتیں دی۔ کیا؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کی نعمت، تعلیم دی، نعمت دی، یعنی خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، بیان جیسی نعمت سے نوازا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ بچھایا، طرح طرح کے ذائقے دار آپ کو پھل دیے، آپ کی خوراک کا بہترین طریقے سے انتظام کیا۔ یہ ساری نعمات کو ذکر کرنے کے بعد متوجہ پروردگار کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس تم پھر اپنے رب کی ان نعمات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کس کس نعمت سے منہ پھیرو گے جب پروردگار عالم نے اتنی زیادہ نعمات دی ہیں؟ تو یہ ہے عزیزان گرامی اس حوالے سے کہ نعمات کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور یاد کرو ان نعمات کو، ان نعمات کے ذریعے سے اس ولی نعمت کو پہچانو۔ اور اسی وجہ سے ہماری زندگیوں کے لیے بھی روایت میں یہ ملتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگیوں کے، اپنی جانوں کا خود محاسبہ کر لو، اپنا خود حساب کر لو۔ میں نے آج تک کتنے جھوٹ بولے، کتنی میں نے آج تک غیبتیں کی، کتنا آج تک میں نے لوگوں کا حق کھایا، کتنا آج تک میں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا۔ اپنا خود ہم محاسبہ کر لیں۔ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا خود محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، تو اسی طرح سے اپنا خود حساب و کتاب خود کر لیں قبل اس کے کہ وہ پروردگار ہمارا حساب و کتاب کرے۔ تو اسی طرح سے یہی ہے عزیزان گرامی، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو آپ کو نعمات دی جا رہی ہے، ان نعمات کا ذکر کیا جا رہا ہے
تو ہمیں اصل میں صاحب نعمت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے یہ ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا سلسلہ گفتگو جب آخری مرحلے میں پہنچتا ہے تو ہم تفسیر روائی کے حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو کیا کرتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس چیز کا بھی اندازہ کریں گے کہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اہم نعمات کا ذکر ہے۔ یہ اصول کافی ہے، ہماری انتہائی معتبر ترین کتاب ہے اصول کافی، جس کے اندر یہ روایت باب الحجہ کے اندر باب نعمت میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب اسی آیت کا ذکر ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ نحن النعمت اللتی، ہم ہی وہ نعمت ہیں انعم اللہ بہا علی عبادہ، ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں پر یا اپنے بندوں کو عطا کی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام پروردگار عالم کی بہت عظیم نعمت ہے، جیسے پیچھے ذکر کیا گیا ہے نا، قرآن نعمت ہے، خلقت انسان نعمت ہے، اسی طرح سے بیان نعمت ہے، سورج نعمت ہے، آسمان نعمت ہے، زمین نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے آگے یہ روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کو بھی پہچانا جائے کہ بہت عظیم نعمت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ روایت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے مراد آبِالنبی عمل وسیع، یعنی کیا ہے کہ کیا تم انکار کرتے ہو جنوں انسانوں نبی کا یا اس کے وسیع کا؟ تُكَذِّبَانِ نازلت فی الرحمن، کہ جو سورہ رحمان میں نازل ہوا ہے، یعنی یہ ہے کہ روایت اس طرح سے پیش کر رہی ہے کہ کیا تم نبی اور اس کے وسیع کی تکذیب کرتے ہو؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی۔ پھر اسی طرح سے روایت نمبر 3 میں جا کر یوں ارشاد ہوتا ہے، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے یوں کہ جس وقت یہاں پر پہنچے امام علیہ السلام نے تلاوت فرمایا حاضح الآیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ، کہ تم یاد کرو، وَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو امام نے فرمایا آتدری ما علی، کیا تم جانتے ہو کہ علی کیا ہے؟ فرمایا قلت لا، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، آخری جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ہی اعظم، یہ سب سے بڑا ہے کیا؟ نعم اللہ علی خلقہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر انعام کیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے، اعلیٰ سب سے بڑا انعام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس پر توجہ کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو اور تازہ کیجیے گا۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہی ولایتنا، وہ سب سے بڑا اعلیٰ یعنی سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ولایت ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر تذکرہ نعمات کا ہو رہا ہے تو روایات نے بتایا کہ جس طرح سے آپ کے پاس باقی نعمات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے وہ نعمات ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس آیت کو اور باقی آیات کو اور بالکل اسی طرح سے پورے قرآن کو ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔